نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا کویسچن ہے، جب آثار سے واضح ہو کہ اللہ کسی کے خلاف فیصلہ کرنے والا ہے تو اس کے ٹلنے کے لیے دعا کرنا مناسب ہے؟ اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں سورہ ہود کی آیت 76 میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ ہم نے ان سے کہا، ابراہیم علیہ السلام، اس بات کو جانے دو، یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ فرشتے قوم لوط کی ہلاکت کے لیے بھیجے گئے ہیں تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس بستی کو حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی میں تم کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا، ہمیں وہاں حضرت لوط علیہ السلام کی موجودگی کا علم ہے، اسے اور اس کے اہل خانہ کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے۔ اب آپ علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو اور سفارش کے جواب میں فرمان باری تعالیٰ ہوا کہ اب آپ ان کی فکر چھوڑ دیجئے، فیصلہ جاری ہو چکا ہے، اب عذاب آئے گا اور وہ لٹایا نہ جائے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے عظیم الشان پیغمبر نے بھی جب آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا تو تڑپ کر خدا سے دعا کی کہ اس کے بیٹے کو بچا لیا جائے، مگر صرف یہی نہیں کہ ان کی سفارش بیٹے کے کچھ کام نہیں آئی، بلکہ اس سفارش پر باپ کو الٹی ڈانٹ سننا پڑی۔ اس آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام انصاف کے معاملے میں دخل دیتے ہیں تو ان کے اصرار کے باوجود اللہ تعالیٰ مجرم قوم کے معاملے میں ان کی سفارش کو رد کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم کسی انسان یا قوم کو کوئی گناہ یا غلطی کرنے پر فوراً پکڑ لیتا ہے، نہیں، بلکہ وہ اسے پورا ٹائم دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے۔ لیکن جب وہ یہ ٹائم اپنے کھیل تماشوں میں گزار دیتا ہے تو پھر اللہ کا آخری فیصلہ آ جاتا ہے، اور پھر نہ تو کوئی توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی سفارش۔ اللہ اکبر۔ اے پروردگار، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا واقعی شرک کرنے سے بزدلی آتی ہے؟ انشاءاللہ اس کے آنسر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔